عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق 3 درخواستیں عدم پیروی پر خارج۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت سے لا علم نکلے۔ سماعت شروع ہونے سے قبل ہی کمرہ عدالت سے نکل گئے۔ واپس آ کر کہا، ہمارا کیس 12 دسمبر کو لگا ہوا تھا، مجھے نوٹسز نہیں ملے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، نوٹسز دیے تھے، شاید آپ تک نہیں پہنچے۔ کیا آپ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے رابطے میں نہیں رہتے؟ عدالتی عملے نے حامد خان کو کاز لسٹ بھی دکھائی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کی کیس ملتوی کرنے کی استدعا منظور کر کے سماعت سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ مظاہر علی نقوی کی شو کاز نوٹس کے خلاف درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج۔ سماعت سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ مظاہر علی نقوی کے وکیل سعد ہاشمی نے کہا کہ میرے اپنے موکل سے رابطہ نہیں ہو سکا، عدالت موکل سے رابطہ اور ہدایات کے لیے مہلت دے دے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ کیس میں کوئی نئی چیز نہیں، شو کاز نوٹسز کے خلاف کونسل کا فیصلہ آ چکا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مظاہر علی نقوی کی شو کاز نوٹس کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر احتجاج پر تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ ڈائریکٹر لا، ڈی ایس پی لیگل، اسٹیٹ کاؤنسل اور دیگر عدالت پیش۔ چیف کمشنر آفس اور آئی جی اسلام آباد آفس کی جانب سے رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ سیکرٹری داخلہ کی تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید وقت کی استدعا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، رپورٹس میں ایسا کیا ہے جو آپ وقت مانگ رہے ہیں؟ ہمارا بڑا سادہ سا آرڈر تھا کہ آپ لا اینڈ آرڈر بحال رکھیں تاکہ مظاہرین اور شہریوں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ عدالت نے اسٹیٹ کاؤنسل کو رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ فیض حمید فیلڈ کورٹ مارشل کے لیے باضابطہ طور پر چارج شیٹ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چارج شیٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ فیض حمید تشدد اور بد امنی کے 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی شامل تفتیش۔ ملک میں انتشار اور بد امنی کے پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے کی علیحدہ تفتیش بھی جاری۔ چارجز میں سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا بھی شامل۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فیض حمید پر عائد فرد جرم ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ اس کیس میں اصل کرداروں تک پہنچنا ہے جس میں سر فہرست بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چارج شیٹ کے اکیلے ملزم فیض حمید نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں کے مفادات ایک ہو گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے ٹھان لی تھی کہ فیض حمید کو ہی لائن میں لگانا ہے تاکہ آرمی چیف وہی بنے اور پھر 10 سال کا پروگرام جاری اور ساری رہے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے آخری کوشش 9 مئی کو کی تاکہ ادارے کے اندر سے کوئی ایسی بات ہو جس سے ہماری واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ فیض حمید کے بارے میں انکوائری فوج کا اندرونی معاملہ، بانی پی ٹی آئی کو اس معاملے سے جوڑنا ٹھیک نہیں۔ سیاسی معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہی حل ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا اس پر بڑا واضح موقف ہے۔ رؤف حسن کا اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں اظہار خیال، کہتے ہیں جب ہماری حکومت تھی تو فیض حمید سے رابطہ رہتا تھا۔ ہماری کسی سے ذاتی جنگ یا دشمنی نہیں، ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے حکومت سے مذاکرات چل رہے تھے، بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ فیض حمید کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جو لوگ 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے ان کو 9 مئی کے مقدمات میں نامزد کیا جا رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کے بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، معاملہ اب تحریک انصاف کا نہیں پوری قوم کا ہے، ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو 3 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، آپ منتخب ایم این اے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہوں لیکن فارم 47 میں نہیں۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم، وفاق اور دیگر فریقین سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ کراچی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، 1,11,000 کی نفسیاتی حد بحال۔ اسٹاک مارکیٹ میں 2,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,11,005 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کی نجکاری میں قائل 2 بڑی رکاوٹیں دور، آئی ایم ایف نے نئے جہازوں کی خریداری پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی اجازت دے دی۔ حکومت 45 ارب روپے کا قرضہ بھی پار کر سکے گی۔
ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کے مطابق 623 ارب روپے کا قرض پار کرنے کے باوجود پی آئی اے کی بیلنس شیٹ پر 45 ارب روپے کا قرض موجود ہے. 18% جنرل سیلز ٹیکس ختم کرنے کی اجازت صرف انٹرنیشنل روٹس پر چلنے والے جہازوں پر دی گئی. مقامی روٹس پر چلانے کے لیے خریدے گئے جہازوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. بجلی کمپنیز کی ناقص کارکردگی، ایک سال میں قومی خزانے کو 661 ارب روپے کا نقصان. نیپرا نے بجلی کی ترسیل و تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی اور جائزہ رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ترسیل و تقسیم کی مد میں ایک سال میں 281 روپے، وصولیوں کی شرح کم رہنے سے 380 ارب روپے کا نقصان ہوا. بجلی کی شدید طلب کے باعث موسم میں بھی سستے پاور پلانٹس نہ چلائے جا سکے. 2023-24 میں بجلی کمپنیز نقصانات کے اہداف حاصل کرنے میں ایک بار پھر ناکام. ایک سال میں بجلی کمپنیز کے خلاف 34 لاکھ سے زائد شکایات درج. ترسیلی نقائص کے باعث صارفین سستی بجلی سے بھی محروم رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شنگھائی پہنچ گئی. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے عہدیدار سے ملاقات. پنجاب میں شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم. تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور. مریم نواز نے پاکستانی طلبہ اور ماہرین کو ٹریننگ اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. کہا حکومت پنجاب شنگھائی کے حکام کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. کئی سال کے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے بعد پاکستان کی معیشت اور معاشی اشاریہ بہتری کی جانب گامزن. چین کی کمپنیوں کو پنجاب میں سرمایہ کاری پر ترجیحی بنیادوں پر سہولتیں دی جائیں گی. علماء کرام کے مدارس کی رجسٹریشن کے قانون پر تجاویز صدر زرداری تک پہنچاؤں گا. گورنر پنجاب کی ملاقات کے لیے آئے سنی تحریک کے صدر حافظ ثروت اجاز اور وفد کو یقین دہانی. کہا مدارس کے رجسٹریشن کے قانون پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے مشاورت کر کے قابل عمل حل تلاش کرنا ہوگا. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 7ویں مشترکہ کمیشن کا اجلاس. وزیر توانائی اویس احمد لغاری کہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں. دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے اقتصادی شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں. مشترکہ کمیشن دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، باہمی دلچسپی کے اہم مسائل کو حل کرنے میں اہمیت کا حامل ہے. کاسا 1000 بجلی کی پیداوار کا اہم منصوبہ ہے. اس سے ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. منصوبے کی جلد تکمیل چاہتے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. قرض کی رقم بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی. رقم سے تقسیم کار کمپنیوں کی پائیدار بجلی فراہم کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوگا. لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجن میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی. ضلع کرم کی مرکزی شاہراہ جلد کھول دی جائے گی. تمام بنکرز ختم. ضلع کو ہتھیاروں سے پاک کرنا ہوگا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کرم میں گرینڈ جرگے سے خطاب. کہا صوبائی حکومت ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے ادویات کی فراہمی جاری رکھے گی. فضائی آمد و رفت سروس کی بحالی زیر غور ہے. چند دنوں میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا. دونوں فریقین امن چاہتے ہیں، تاہم کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں. ان عناصر کی نشاندہی عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں. حکومت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گی. وزیر اعلیٰ نے سپروائزری کمیٹی قائم کر دی. مری معاہدے پر عمل درآمد کیا جاتا تو آج ہمیں اس خون ریزی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا مظفر گڑھ کا دورہ. شرپسندوں کے تشدد سے شہید کانسٹیبل مبشر بلال کی فیملی سے تعزیت. شہید کے والد کو گلے لگایا. بچوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا اظہار کیا. آئی جی پنجاب کی کانسٹیبل مبشر بلال کے اہل خانہ کے لیے شہید پیکج کی فوری فراہمی کی ہدایت. نئے گھر کی خریداری کا عمل بھی شروع کرنے کا حکم. سینٹ کا اجلاس آج ہوگا. 15 نکاتی ایجنڈا جاری. اجلاس میں مختلف قائمہ کمیٹیز کی رپورٹس پیش کی جائیں گی. نیشنل فورنزک ایجنسی بل سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ایجنڈے میں شامل. قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ بھی پیش ہوگی. صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث بھی ایجنڈے کا حصہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج کا پروجیکٹ کا دورہ. صرف 43 دن میں مکمل کرنے پر کانٹریکٹر اور اسلام آباد انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا. منصوبوں پر کام 24 گھنٹے جاری رکھنے کی ہدایت. کہا سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری کے پہلے ہفتے میں افتتاح کیا جائے گا. F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج میں شامل انڈر پاس 25 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. منصوبوں کی تکمیل سے اسلام آباد میں ٹریفک کی روانی میں واضح بہتری آئے گی. ہماری کوشش ہے اسلام آباد کے شہریوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 मुहिम जोई के साथ जंगली हयात का भी अहम मस्कन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली का सामना है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवान किरदार अदा करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई। मरी गिलियात और गिरदुनवा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर धुंध रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अल्लाह में इसराइली बहरिया। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई से मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानी को मजीद तक़वियत हासिल होगी। इस तासिर को ज़ाहिर किया जा सकेगा कि ताकतवर एहतसाब से बालातर है। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद अफरीदी का एक्स पर बयान।